دیکھیے کریڈٹ کارڈ کے بارے میں دو باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے. جی ایک تو یہ کہ کریڈٹ کارڈ کے اندر آپ ایک چیز کو ادھار پہ لے رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. چاہے وہ جائز طریقے سے لیں ناجائز, میں اس پہ بعد میں آتا ہوں. اب ہمارے یہاں علماء کے سامنے سوال آتا ہے, جو خاص طور پہ ہمارے علماء ہی نہیں بلکہ بہت سارے ہمارے ماہرین معیشت بھی جو ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ادھار پر خریداری کا یا ادھار پر کام کرنے کے کلچر کی حوصلہ افزائی نہیں ہونی چاہیے. ایک آدمی جس کی تنخواہ ₹1,00,000 وہ اپنے پاؤں پھیلاتے 5 لاکھ روپے کی چیزیں خرید لیتا ہے کہ میرے پاس یہ بھی ہو, میرے پاس وہ بھی ہو, اچھا ٹی وی, اچھا فریج, اچھی موٹر سائیکل, اچھا گھر. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر وہ نا جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک بوجھ کے تلے آ جاتا ہے, تو برڈن اس پر زیادہ ہوتا ہے. تو ایک من حیث المجموع ہمارے دین میں بھی یہ تصور آپ نے دیکھا ہوگا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضے کو پسند نہیں فرمایا. تو پسند نہ فرمانے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ناجائز ہے, بلکہ من حیث المجموع آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی بوجھ تلے دبتا ہے, پھر کبھی ادا ہو پاتا ہے, کبھی بغیر ادائیگی کے انتقال کر جاتا ہے, تو پھر لینے دینے کے مسائل ہوتے ہیں. تو ایک ہمارے یہاں ہمارے علماء کے یہاں ایک پرسپیکٹو یہ ہے, ایک تصور یہ ہے کہ بھئی آپ کے پاس اگر وسائل نہیں ہیں تو آپ پاؤں دیکھ کر, جسے کہتے ہیں نا کہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیں, پاؤں پھیلا کر چادر نہ اڑیں کہ پاؤں باہر نکلے ہوئے چادر چھوٹی ہے. تو چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیں. اگر آپ کے وسائل کم ہیں تو پھر آپ اس سے باہر نہ جائیں, اور اگر آپ اس کی عادت ڈال لیں گے تو پھر آپ یہی کیا کریں گے کہ کمائیں گے آپ ₹1,00,000 خرچ کریں گے 1,50,000, تو پھر آپ ایک چکر میں پھنستے ہیں. اس وجہ سے اس کو ہمارے یہاں بہت سارے حضرات اس معنی میں پسند نہیں کرتے. جائز ناجائز کی بات میں نہیں کرنا, کہتے ہیں کہ بھئی اس لحاظ سے ہم کہتے ہیں کہ پسندیدہ چیز نہیں ہے, آپ بلا وجہ میں ایک الجھن میں, ایک پریشانی میں اپنے آپ کو کیوں ڈالیں. لیکن بہرحال ہمارے دین نے بھی قرضہ لینے کو اگرچہ اتنا انکریج نہیں کیا, اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی, لیکن حرام بھی نہیں کہا. اسی طرح کریڈٹ کارڈ کو ناجائز کو اس معنی میں نہیں کہتا کہ بالکل غلط ہے مت لو, کہتے ہیں اگر جائز طریقے سے کریڈٹ کارڈ آپ لے سکتے ہیں تو آپ لے لیں. تو ہمارے اسلامک بینک جو ہے وہ اس حوالے سے کام کر رہے ہیں. پاکستان میں کچھ اسلامی بینک ہیں جو لا چکے ہیں, مزید کچھ لوگ لانا چاہتے ہیں. اسلامی بینکوں نے یہ سوچا تھا کہ جب تھوڑا سا سائز بڑا ہوگا اور یہ میدان میں آئیں گے پھر جا کر کریڈٹ کارڈ کی پروڈکٹ لانچ کریں گے. کریڈٹ کارڈ کی پروڈکٹ میں کچھ دوسرے مسائل بھی ہوتے ہیں, کیونکہ کنزیومر پروڈکٹ کہلاتی ہے, چھوٹے چھوٹے کارڈ بنتے ہیں, تو خاص سائز چاہیے ہوتا ہے. پھر لوگ کارڈ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ تھوڑی گڑبڑ کرتے ہیں, کارڈ استعمال کر کے بھاگ گئے پیسے لے کر, تو ان سے کیسے لیا جائے. ان سب چیزوں کی وجہ سے ہمارے یہاں اسلامک بینک اس کام میں آ رہے ہیں, لیکن آہستہ آہستہ آ رہے ہیں. آنے والے 4-5 سال میں پھر اس میں مزید اور آ جائیں گے. تو اگر کسی اسلامک بینک سے کریڈٹ کارڈ لیتے ہیں تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن میں پھر یہاں پہ یہی نصیحت کروں گا کہ اگر آپ کو کسی اسلامک بینک نے ایک کریڈٹ کارڈ دیا جس کی کریڈٹ لمٹ آپ کو ملی ہے ₹3,00,000 اور آپ کی تنخواہ ₹1,00,000, تو آپ کوشش کریں کہ آپ زیادہ کریڈٹ کارڈ استعمال کر کے اپنے آپ کو اس کے بوجھ تلے نہ رکھیں, کیونکہ بوجھ بہرحال بوجھ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضے سے بھی پناہ مانگی ہے, اور اس بات سے بھی پناہ مانگی ہے کہ انسان قرضے کا بوجھ ہوں. بلکہ آپ کے علم میں ہوگا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ آتا تھا کوئی, تو اگر یہ پتہ چل جاتا تھا کہ یہ شخص مقروض ہے اور اس کے قرضے ادا کرنے کا کوئی بندوبست نہیں ہے, تو پھر آپ جنازہ پڑھنے سے اجتناب کرتے تھے, کہتے تھے بھائی تم لوگ پڑھ لو. اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ لوگوں کے دل میں بات آتی تھی کہ اتنی بڑی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنازہ جا رہا ہے, آپ نہیں پڑھ رہے, تو بھائی میں قرضے کے بوجھ میں نہیں مروں گا. میں اکثر ایک واقعہ اپنے ساتھیوں کو سناتا ہوں, آپ کی اجازت سے ایک لمحے کو سناتا ہوں. میرے ایک ٹیچر تھے, ان کا انتقال ہو گیا غالباً, تو میں نے ان سے میتھمیٹکس اپنے MBA کے جب میں پڑھ رہا تھا, آج سے 15 سال پہلے میں نے ان سے پڑھی. وہ ضعیف تھے, ریٹائرڈ تھے وہ, تو وہ آ کے ہمیں پڑھاتے تھے انٹروڈکشن ٹو بزنس, اور اس کے ساتھ ساتھ میتھمیٹکس اور اسٹیٹسٹکس پڑھاتے تھے. تو رات کی ہماری کلاس تھی, 9:30 بجے ختم ہوئی, تو ہم نے ٹیچر کو تھوڑا گھیر لیا, سر یہ بتائیں وہ بتائیں. تو 1-2 سوال کے جواب دی, پھر کہنے لگا بھائی مجھے جلدی جانا ہے. تو ہم نے کہا اچھا چلیں سر. میں ان کے ساتھ ساتھ نیچے جا رہا تھا بھاری, تو میں نے کہا سر آپ کو کیا جلدی, کہنے کہ بھائی وہ میں معذرت چاہتا ہوں آپ کے سوال زیادہ نہیں جواب دے پا رہا, میں یہاں دودھ کی دکان سے اتر کے دودھ خریدتا ہوں. تو میں نے ان سے کہا کہ سر آپ کی روزانہ آپ جاتے ہیں, 65-66 سال عمر تھی ان کی, رات کو گاڑی لگانا, اترنا, خریدنا. تو میں نے کہا سر اپنے گھر آپ دودھ والا لگا لیں, آپ کے گھر دودھ والا نہیں آتا. تو وہ تھوڑی دیر سنتے رہے میری بات, پھر کہنے لگے کہ نہیں وہ آتا ہے میرے گھر میں دودھ والا بھی, لیکن میں اصل میں ادھار کام نہیں کرتا. میں روزانہ رات کو سوتے وقت میرے اوپر کسی آدمی کا 1 روپیہ قرض نہیں ہوتا. تو مجھے یہ بات بڑا اثر کیا, 15 سال پرانی بات ہے, کہ حالانکہ دودھ کا بل کتنا آتا ہے کسی گھر میں, اتنے پیسے تو ہوتے ہی ہیں, لیکن وہ کہتے تھے کہ مجھے اس حالت میں رات کو سوؤں کہ میرے اوپر کسی کا 100 روپے بھی ادھار ہو, تو اس وجہ سے میں یہ تکلیف اٹھاتا ہوں کہ میں دکان پہ اترتا ہوں روز. تو یہ ایک مزاج ہے ہمارا, مزاج اس کا الٹ ہو گیا. ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم پر کسی کا قرضہ کوئی بات نہیں, دے دیں گے ہم. یعنی کہ اکثر میرے پاس سوال آتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ میں نے کسی صاحب سے ادھار لیا ہے اور میں نے ان سے کہا میں دے دوں گا. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ دے دوں گا کا کیا مطلب ہے, آپ کی نظر میں دے دوں گا سے کیا مراد ہے؟ تو وہ کہتے ہیں بس میں انشاءاللہ دے دوں گا. میں نے کہا نہیں, ہمارے یہاں علماء کرام کہتے ہیں کہ آپ کسی سے قرضہ لیں
تو آپ یہ طے کر کے لیں میں آپ کو 15 دن میں دے دوں گا، بالکل مہینے میں دے دوں گا، 6 مہینے میں دے دوں گا۔ یہ دے دوں گا کا مطلب کیا ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں میں 6 مہینے میں دوں گا، دینے والا سمجھ رہا ہے یہ مہینے میں دے گا۔ تو اس معاملے میں چونکہ ہمارے یہاں غفلت بڑھ گئی ہے، تو اس کا اہتمام کرتے ہوئے اگر کوئی شخص کریڈٹ کارڈ استعمال کرتا ہے کہ غیر ضروری بوجھ پہ بھی نہیں جاتا، تو اور اسلامی طریقے سے اسلامی بینک کا کوئی کریڈٹ کارڈ استعمال کرتا ہے تو شرعاً اس کی اجازت ہے۔